ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ ہم طاقتور لوگوں سے، با اثر لوگوں سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، کبھی تحفے تحائف دیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو عید پہ یا مختلف ایونٹس پر، مختلف مواقع پر ان کو میسیجز کے ذریعے سے مبارکباد ہی دے دیتے ہیں۔ اپنے باس، اپنے آفیسر وغیرہ کے کہنے پر اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں، اضافی اوقات میں بھی بعض ایسے کام کرتے ہیں جو کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن محض اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کہ مشکل وقت میں وہ کام آئے گا اور کبھی ہماری رعایت کرے گا، کبھی ہماری کوئی خطا ہو، کوئی کوتاہی ہو تو اس سے صرف نظر کرے گا۔ تو ان مختلف مقاصد کی وجہ سے ہم ایسے صاحب منصب، ایسے طاقتور افراد، ایسے بااثر افراد، اپنے باس اور مختلف جو طاقتور ہستیاں ہوتی ہیں ان سے اچھے تعلقات استوار کرنے کے لیے ہم پاپڑ بیلتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات جب کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہو جائے، کسی پر پرابلم میں پھنس جائے، تو ایسے میں ہم کسی ایسے شخص کی طرف نظر کرتے ہیں، اس کی مدد طلب کرتے ہیں، اس کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں، اس سے رجوع کرتے ہیں، اس کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں کہ جو کہ ہمیں اس مصیبت سے نکال دے، چاہے وہ کوئی سیاسی معاملہ ہو، سیاسی عہدیدار ہو، یا وہ کوئی فیکٹری کا آنر ہو، کوئی مالک ہو، کسی آفس کا بڑا آفیسر ہو، کوئی سرکاری عہدیدار ہو، غرض کہ کسی بھی لیول کا بندہ ہو، تو اس سے بڑا ہم بندہ دیکھتے ہیں کہ اس بڑے سے کام نکالنے کے لیے اس سے بڑے بندے سے ہم رابطہ کریں اور اس کے ذریعے سے سفارش کروائیں اور اپنا کام نکلوائیں۔ لیکن ہم اپنی روزمرہ زندگی میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر بڑے سے بڑا کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑی جو ذات ہے وہ رب تعالیٰ کی ہے، اللہ عز و جل کی ذات ہے، جو ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، اگرچہ وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے ہماری حاجت نہیں، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں کہ ہمیں اس رب کی ضرورت ہے۔ کسی بھی مسئلے میں جب ہم گرفتار ہوتے ہیں تو پہلے مختلف دنیاوی اسباب کو اختیار کرتے ہیں، اور جب بالکل فائنل معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے، اور پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اللہ سے پھر دعا کرتے ہیں۔ تو یہ تو سب سے پہلا اسٹیپ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا جو مسئلہ ہے اس کو پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس سے طلب کیا جائے، اس سے مانگا جائے، اس کے سامنے گڑ گڑایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھے روابط قائم کریں، وقت نکالیں، دعا کے لیے وقت نکالیں، ذکر و اذکار کے لیے وقت نکالیں، اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی کثرت کریں۔ آپ اپنے اچھے وقت میں اللہ کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے برے وقت میں آپ کے داد رسی فرمائے گا۔ جتنا زیادہ قرب الہی آپ کو حاصل ہوگا اتنے ہی زیادہ آپ کے معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں بندے کا رتبہ جتنا زیادہ بلند ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ نماز صرف اس لیے نہیں پڑھے کہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ نماز اس لیے بھی پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے، اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور وہ ایسا ذی شان، ایسی شان والا، ایسی عظمت والا رب ہے کہ وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام تر کائنات کا، ہماری دنیا کا، ہمارے نظام شمسی ہی کا نہیں، بلکہ ان گنت سیارے، ان گنت گلیکسیز، ان گنت ایسی مخلوق ہے کہ جس کو ہم جانتے تک نہیں ہیں، لا تعداد مخلوق کا وہ رب ہے، ایسا عظیم بادشاہ کہ ہر بادشاہ کے اوپر ایک بادشاہ، ہر طاقتور کے اوپر ایک طاقتور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ایسے رب سے تعلقات بہتر کریں۔ وہ مسائل جن کا حل آپ کو ناممکن نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو حل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ سے دوستی ہماری مضبوط ہوگی اتنا ہی مخلوق کا ڈر و خوف ہمارے دلوں سے نکل جائے گا۔ وہ اندیشے جو ہمیں مخلوق کی طرف سے لاحق رہتے ہیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ سے دوستی کی وجہ سے وہ تمام تر اندیشے دلوں سے نکل جائیں گے، دل کو سکون، اطمینان نصیب ہوگا۔